بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں مختصر سے بیان ویڈیو کی جانب اور ایک مختصر سا عمل بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی خواہش آگے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، امام یعنی جس کی پیروی کی جائے، جس کو فالو کر لیا جائے، تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی امام ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی امام ہے۔ اور بالخصوص اگر ہم مسلمانوں کی اس فکر میں دیکھیں تو من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جاہلیت کی موت مرے گا کا مطلب ہے کہ جاہلیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے قبل الاسلام، یعنی یہ کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے ابھی توحید کو نہیں مانا، جو کہ امام کو نہیں مانا۔ کیوں؟ حدیث حضور ہے کہ فرمایا مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ولایتہ، بلکہ یوں فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی سنیے گا پوری۔ وحبہ عبادت اللہ وطاعتہ فریضۃ اللہ واولیاؤہ اولیاء اللہ واعداؤہ اعداء اللہ وحربہ حرب اللہ وسلمہ سلم اللہ۔ اس لیے کہ جب امام برحق کے ساتھ آپ تو ان کی ولایت ہے اللہ کی ولایت، ان کی محبت ہے اللہ کی عبادت، ان کی اطاعت ہے اللہ کا فریضہ، ان کے اولیاء ہیں اللہ کے اولیاء، ان کے اعداء ہیں اللہ کے اعداء، ان کی جنگ ہے اللہ کی جنگ، ان کی صلح ہے اللہ کی صلح۔ یہ بہت ابتدائے کائنات سے اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہوا اس بات کو۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے گشیا علی کے پہلی دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 مرتبہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ خالی قصہ پڑھنے کے لیے نہیں بیان کیا ہوا۔ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس میں آدم علیہ السلام کے قصے کو اتنا ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو زمین پر بھی واقعہ نہیں پیش آیا، آسمانوں پر پیش آیا ہے، اور وہ ہزاروں سال انسان کی خلقت سے پہلے کا پیش آیا ہوا واقعہ ہے، تو ضرورت کیا اس کو بار 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 دہرانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ جو ہمارے خلیفۃ اللہ کو نہ مانے تو ہم اس کی عبادت کو بھی نہیں دیکھتے۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل سنتے جائیں، اٹکا ہوا کام ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو چاشت کی نماز ادا کریں، غالباً ظہر سے پہلے ادا کی جاتی ہے، 10 بجے سے پہلے۔ سلام پھیرنے کے بعد 152 ٹائمز سورہ الم نشرہ پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ تو ہم اس کی عبادت کو پھر نہیں دیکھتے، ہم اسے راندہ درگاہ کر دیتے ہیں۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ نے کہا ہے کہ میری مخصوص اسپیسیفک لعنت ہے، لعنتی، ہاں میری خاص الخاص لعنت ہے اس پر۔ تقریباً اصول دین میں سے سب کو مانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے خلق کیا ہے آگ سے، یعنی خالق مانتا ہے اللہ کو۔ 2 اصول دین نہیں مانتا وہ، ایک عدل کو نہیں مان رہا، کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو عادل نہیں مان رہا کہ کیوں مجھے جھکا رہا ہے، اور دوسرا امامت کو نہیں مانا، یعنی خلافت کو نہیں مانا۔ باقی یہ بھی مان لیا کہ پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے، تو قیامت تک مہلت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو مان رہا ہے۔ تو وہ مانتا ہے توحید کو بھی، یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا وہ کسی کو، در حقیقت اس کا اپنا نفس شریک ہے، لیکن بت پرستی نہیں کرتا وہ، اور قیامت کو بھی مانتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو راستہ ہم نے بنایا ہوا ہے اس راستے سے نہیں آ رہے تم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے اسٹیبلش کیا کہ اگر اس راستے سے نہ ہو تو ہر ایک کے لیے جب کھلا راستہ چھوڑ دیا جائے تو پھر ہر ایک اپنی اپنی مرضی چلاتا رہے گا دین میں۔ اس خاطر ہے کہ امامت ایک اسٹریم رہے، یہاں سے آؤ، ادھر ادھر سے نہ ہو۔ اس لیے جب آج ہم کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس بات کو سمجھنا ہے ہم کیوں اس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میں یورپ میں بھی ایک جگہ پر تھا، تو ایک اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے تھے، کوشچن آنسر سیشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے بڑے عقیدت مند ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، تو انہوں نے کہا کہ ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم امامت کو مانیں؟ تو میں نے کہا کہ اس کی بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک ہی ہے کہ نبوت کے بعد امامت کو ماننے کی ضرورت یہ ہے کہ میں قرآن کی تفسیر کہاں سے لوں؟ اکرمہ سے لوں، قتادہ سے لوں، حسن بصری سے لوں، یا امام باقر علیہ السلام سے لوں، امام صادق علیہ السلام سے لوں، جہاں میں پیس آف مائنڈ میں ہوں کہ ان کا کہا ہوا ایز گڈ ایز جیسے رسول اللہ نے کہا۔ پیس آف مائنڈ کا لفظ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں پر۔ ہاں، پیس آف مائنڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک ایسے راستے پہ چلیں جو تھوڑا مشکل بھی ہو لیکن آپ پیس آف مائنڈ میں، یہ راستہ مجھے صحیح جگہ پہنچائے گا، یہاں پیس آف مائنڈ ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو یہ بات ایک اور حوالے سے سنا چکا ہوں، لیکن یہ سنیے گا، جب امام ابو بکر اسلام کی شہادت ہو گئی تو امام جعفر صادق اسلام کے پاس کچھ لوگ آئے تعزیت پیش کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ گزر گیا جو کہتا تھا قال رسول اللہ۔ امام باقر علیہ السلام براہ راست کہتے تھے قال رسول اللہ، جبکہ امام ابو بکر اسلام کی ولادت ہے 57 ہجری میں، رسول اللہ کی وفات ہے 11 ہجری میں۔ تو وہ کہ جس نے
اپنے باپ کو بھی فرض کیجیے نہ دیکھا ہوگا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے کبھی باپ کا انتقال ہو گیا، بالکل بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا، تو جب وہ بڑا ہو جائے گا نا تو آپ اس کے باپ کی باتیں اتنی سنیں گے نہیں، اس لیے اس نے اپنے والد سے زندگی نہیں گزاری. کیا بات ہے. ہاں، ایک بچہ ہے 1 سال کا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، فرض کیجیے چچا نے پالا یا فقط ماں نے پالا، تو جب وہ بڑا ہوگا تو اپنی ماں کی بات تو کرے گا یا اپنے چچا کی بات تو کرے گا، یا مثلا ماموں نے پالا ہے تو اس کی بات تو کرے گا، لیکن باپ کا اس کو پتہ ہی نہیں. وہ صرف اتنا کہہ دے گا کبھی کبھی کہ میری والدہ ہی بتاتی تھی کہ والد اس طرح سے تھے بس، اور دادا کی بات تو بالکل ہی نہیں کرے گا. یہ کون بولتا ہے کہ جو 57 ہجری میں دنیا میں آئے ہیں اور ان کے جد کی وفات ہو گئی ہے یا شہادت ہوئی ہے 11 ہجری میں، کیا بات ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں میرے جد کہتے تھے قال رسول اللہ. آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سلسلہ عام سلسلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے معیار کا سلسلہ نہیں ہے، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. حتیٰ آج ہم اپنے تمام ہمارے پاس میموریز ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز رہتی ہیں، ہمارے پاس فوٹوز رہتی ہیں، اتنا ریکارڈ ہوتی ہے ہر چیز، اس کے باوجود بھی دوسری تیسری جنریشن سے اوپر لوگ بات نہیں کرتے، معلوم ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو محمد باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ قال رسول اللہ، میرے جب کہتے تھے، کیا بات ہے. یہ خود ایک معجزہ تھا. تو جب امام کی شہادت ہوئی تو امام صادق علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ہم تعزیت کرنے آئے ہیں اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ وہ گزر گیا کہ جو کہتا تھا قال رسول اللہ. تو امام نے ان کی جانب دیکھا اور کہا قال اللہ تبارک و تعالی. صادق آل محمد علیہ السلام. غور فرمانے یہ ہے وہ پیس آف مائنڈ امامت کے لیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ امام نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں قال اللہ تبارک و تعالی ارادۃ الرب فی مقادیر امور تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. ارادہ رب اپنی تقدیروں کے لیے آپ کے قلب پر نازل ہوتا ہے، اس بیت سے تقسیم ہوتا ہے. امام کی زیارت کا جملہ ہے، یعنی امام آپ کو اس طرح سے جوڑ رہے ہیں خدا سے کہ جہاں پر کوئی شک، ریب، ڈاؤٹ، ملاوٹ نہیں ہے کہیں، خالص سے سلسلہ. اس لیے ضرورت ہے امامت کی. اس لیے امام نے فرمایا کتاب الکافی کی حدیث ہے، خود صادق علیہ محمد فرماتے تھے کہ حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث و امیر المومنین، حدیث و امیر المومنین حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز و جل. یہ امام فرماتے ہیں، یہ کتاب الکافی ہی میں حدیث موجود ہے. یہ بالکل امام علیہ السلام نے سلسلے کو بہت خالص کیا. کیا بات ہے. میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث میرے جد امام زین العابدین کی حدیث ہے، حدیث و جدی حدیث الحسین. یہاں ایک بات قابل غور ہے کیا بات ہے. کہ میرے جد کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے. ہر سلسلے میں یا امام نے رشتہ بتایا یا نام لیا. میری حدیث میرے بابا کی حدیث، میرے بابا کی حدیث میرے جد کی حدیث، میرے جد کی حدیث حدیث الحسین. صرف ایک لقب یہاں پر کہا حدیث الحسین حدیث و امیر المومنین.